أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پسندیدہ پیارے بندوں میں سے انبیاء علیہ السلام سب سے بلند عرف و اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. یہ تقریباً 1,24,000 تھے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت، یکتائیت کا پیغام سنانے کے لیے دنیا میں آئے اور باقاعدہ شریعت کا نظام لے کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں آئے. ان سے پہلے انبیاء تھے لیکن وہ شریعت کا نظام انہوں نے نافذ نہیں کیا، شرعی احکام جاری نہیں کیے. انہوں نے شرعی احکام جاری کیے. ان سے پہلے 3 انبیاء ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، اور چوتھے یہ ہوئے ہیں نوح بن مالک. ادریس علیہ السلام ان کے دادا جی ہیں. اخنوخ ان کا نام تھا لیکن لقب ان کا ادریس تھا. ان کا نام یشکر ہے، یشکر، لیکن ان کا لقب ہے نوح. نوح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے. اللہ کی محبت میں کیا شان ان لوگوں کی جو اللہ کی محبت میں روتے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں 7 خوش نصیب لوگوں کا بیان ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. وہ بھی ہے. تو یہ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ اس کا نام ہو گیا نوح، رونے والے. وہ ہوا نام اس کا یشکر تھا. اور 40 سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی زندگی بھی ایک عملی نمونہ ہے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے قوم کے سامنے 40 سال ایک زندگی پیش کی اور 40 سال کے بعد انہیں عزت ملا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ انی لکم نذیر مبین. اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے آیا ہوں کھلم کھلا ڈر سنانے والا. تو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور 950 سال تبلیغ کی.
کتنے؟ 950. اللہ. ہاں جی غور کرو پھر. کتنے سال کیا کیا انہوں نے؟ 950 سال. کتنی ہمت کی بات ہے. ہمیں سن کے اثر لینا چاہیے نا. اگر سننا ہے آنے جانے کہتے ہیں نا آمدن دو نشستن دو گفتن دو رفتند، یہ فارسی میں پڑھتے ہیں. آئے بیٹھے سنا سنایا اور چلے گئے، نتیجہ کوئی نہیں. سبق لینا چاہیے. کیا سبق ہے؟ 950 سال تبلیغ کی ہے اور 3 روایات ہیں. 1050 1250 اور 14.5 سال کی عمر ہوئی ہے. بہت لمبی عمر پائی انہوں نے اور 950 سال تبلیغ کی ہے اسلام کی. اور پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، وہی عبادت کے لائق ہے. وہی عبادت کے لائق جس کا نام ہے اللہ. معبود 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. نمبر 2 ایک وہ جس کی بات اللہ کے مقابلے مانی جاتی ہے. نمبر 3 جو لائق عبادت ہے. یہ 3 معبود ہوتے ہیں. فالو ناٹ فالو نو فالو ناٹ فالو. لسن اگین. ایک معبود وہ ہوتا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ایک 1. سیکنڈ، ایک معبود وہ ہوتا ہے جس کی خالق کے مقابلے میں بات مانتے ہیں، 2. نمبر 3 ایک وہ معبود ہے جو لائق عبادت ہے. You followed? What? Explain. ایک معبود وہ ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. 1 جو ہے جو لائق عبادت ہے. ایک لائق عبادت ہے. نمبر 3 ایک وہ ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو لائق عبادت ہے. ایک ڈفرینس بٹوین 3. اس 3 میں کوئی فرق ہے؟ یو نو. تو جب تک آپ یہ نہیں فالو کریں گے آگے نہیں میں چلوں گا. ایک وہ معبود ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ایک معبود وہ ہے جس کی رب کے مقابلے میں اطاعت کرتے ہیں، ایک وہ معبود ہے جو لائق عبادت ہے. اچھا اب میں خود بتا دیتا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہے. وہ کون ہے؟ لات، منات، عزا، حبل، ودہ، سوا، یغوث، یوک، نصرہ، اوصاف، نائلہ. ایک یہ ہے لوگ اس کی بات کرتے ہیں. مشرکین مکہ نوح علیہ السلام قوم کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. ایک معبود یہ ہے. ایک معبود وہ ہے کہ جس کی بات اللہ کے مقابلے مانی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرو گے تو نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. یہ معبود ہے. اس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ذکر کیا ہے. من اتخذ الہ ہواہ، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یہ سورۃ الجاسیہ آیت نمبر ہے 13. اور پھر دوسرا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43. ان 2 آیات میں لوگوں نے جو معبود بنائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اور جب انسان اپنی خواہش کو معبود بناتا ہے تو وہ خواہش کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، تبھی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. یہ 2 معبود ہو گئے.
ایک لائق عبادت ہے اور وہ ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ یہ معبود جو ہے اس کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام، لا تعبدوا الا اللہ۔ اس لیے لات و منات عزا یہ معبود نہیں ہے، یہ حرص و عما معبود نہیں ہے، معبود وہی جو لائق عبادت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اس کو اپنا معبود بنانا ہے ہم نے، یہ لائق خواہش لائق بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب میں نے اپنی خواہش کی بات مانی تو میں نے اللہ کی نفی کی ہے۔ اوہ بہت برا کام کیا میں نے، اوہ توبہ توبہ توبہ۔ کھاتا اس کا ہوں، زمین اس کی وہ پھرتا ہوں، ہے جی، ہوا اس کی لیتا ہوں، سورج کی تمام روشنی اس کی لیتا ہوں، چاند کی میٹھی میٹھی روشنی اس کی لیتا ہوں، ہوائیں آکسیجن ہے ساری اس کی لیتا ہوں، ہے جی، مزے اس سے لیتا ہوں چیزوں کے۔ لیکن معبود اپنی خواہشات کو میں نے جو یہ کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہوں وہ نہیں کرتا، جو میرا مالک و خالق مجھے کہتا ہے وہ نہیں میں مانتا، جو یہ کہتا ہے مانتا ہوں، یہ میرا معبود ہے۔ اسے یہ معبود جو ہے یہ بھی باطل ہے، یہ معبود بھی معبود باطل ہے، لات و منات معبودان باطل ہیں۔ معبود برحق وہی ہے جس کا نام ہے اللہ، اور یہی لائق عبادت ہے۔ Have you followed? اوکے۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں اس دن سے جس دن تمہیں عذاب کیا جائے گا، یعنی آخرت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ آج وقت ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سبھی اللہ کو مان لو اور اللہ کو ماننے کے بعد تم بچ جاؤ گے، اس کی بات مانو، کلمہ پڑھا اس کی بات مانو۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا واحد کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، سب نے یہ دعوت دی ہے۔ نوح نجی اللہ آگے اضافہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس میں ذبیح اللہ، اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو الہ ہے اللہ، اس کی دعوت 1,24,000 انبیاء نے دی ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اور اس ایک دعوت پر 40,000 انبیاء کو شہید کر دیے گئے علیہ السلام۔ کتنا ظلم دنیا میں ہے، جس نے پیدا کیا اس کا نام لینے والوں کو قتل کر دیا۔ کتنی خوفناک یہ دنیا ہے، اور اپنے بنائے ہوئے کو معبود بنا لیا اور اللہ کے بھیجے کو رسول نہیں مانا۔ اور اگر میں اور آپ قرآن پاک کو آنکھیں کھول کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کو کیا کچھ مانتے تھے، پھر مشرک تھے کیا مانتے تھے۔ سورۃ المومنون 18واں پارہ آیت نمبر ہے 84، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام سے فرمائیں یہ زمین کس کی ہے، جو کچھ اس میں وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشرک، یہ بت پرست کہیں گے سیقولون للہ، یہ سب اللہ کا ہے۔ مشرک مانتے تھے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، وہ مانتے تھے جو کچھ زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن پھر مشرک ہے۔ اور کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو کس کے دستے قدرت میں ہے آسمانوں سارے جہانوں ساری چیزوں کی بادشاہی، اور وہ پناہ دیتا اس پر اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ بتاؤ ان کو تم تعلمون، بتاؤ وہ کون ہے، سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ اس کے علاوہ بھی مضمون ہے، آسمان کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، پھر آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ، آپ کا خالق اللہ، میرا خالق اللہ، عرش کا خالق اللہ، زمینوں کا خالق اللہ، 7 آسمانوں کا خالق اللہ، جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ۔ اس کے باوجود مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ اس لیے مشرک ہے کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے۔
ان دو باتوں کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، حالانکہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اپنا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، ہر چیز کا خالق، بارش برسانے والا اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن وہ لات و منات کو بھی معبود مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک ٹھہرے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کسی بت کو نہیں مانتے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم لائق عبادت صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم مومن ہیں، موحد ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، دل سے کہہ دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ جو پیغام ہے 1,24,000 انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو سنایا، اور قوموں نے کیا کیا اب سنیں۔ اب جب نوح علیہ السلام نے یہ پیغام سنایا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، سردار کون ہوتا ہے؟ بڑا، قد سے بڑا کہ عمر سے بڑا؟ جی علاقے میں بڑا، اچھا موٹا ہوتا ہے وہ کیوں؟ عمر کون ہوتا ہے وہ؟ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، وہ تو بڑا نہیں ہوتا، چودھری تو بڑا نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی دیکھو اتنی دنیا آپ نے گزاری ہے، مجھے بتا دو آج دیکھ لیتے۔ جی خرم سردار وہ ہوتا ہے جس کا پیسے زیادہ ہو، وہ سردار ہوتا ہے، جاہل ہو، بے نماز ہو، جی بدتمیز ہو، ظالم ہو، کچھ ہو، اس کو سردار کہتے ہیں۔ سمجھائی بات؟ جاؤ دیہاتوں میں دیکھو، ان پڑھ جاہل سردار سے کہتے ہیں، اس کو پیسہ۔ کیا محلے میں کسی غریب کو سردار بناتے ہیں؟ بتا دو مجھے، تو پھر سردار کون ہوا؟ کیا لمبے قد والے کو سردار بناتے ہیں؟ نہ۔ کیا موٹے کو سردار بناتے ہیں؟ نہ۔ کیا علم والے کو سردار بناتے ہیں؟ نہ۔ سردار بناتے ہیں پیسے والے کو۔ کس کو بناتے ہیں؟ پیسے والے کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر طالوت بادشاہ بنائے، تو جو لوگ تھے قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن حق بالملک منہ، اس کو کس نے بادشاہ بنا دیا ہے، ہم حقدار ہیں زیادہ بادشاہت کے۔ کیوں تم کے بادشاہت کے حقدار؟ لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ کیسے سردار بن گیا ہے، یہ کیسے بادشاہ بن گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے بھی لوگ سردار بھی ہوتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے، علم والے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، لمبے قد والے، موٹے موٹے۔ سنو میرے دوستو، اب اتنا قیمتی وقت لے کر آئے اور میں آپ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں، اور غور کرو قرآن مجید کا کہہ رہا ہے اور دنیا کہاں رہتی ہے۔ صرف مال کے بل بوتے پر سردار بنتے ہیں۔ پوری اسمبلی میں دکھا دو، نیشنل اسمبلی، سینٹ یا پروونشل اسمبلی میں، کوئی مجھے غریب دکھا دو کہ تو آپ نے غریب کو چنا، کوئی مجھے دکھا دو۔ آپ بھی نہیں مانتے غریبوں کو، میں بھی نہیں مانتا غریب کو۔ جیو ٹڈا جی، تمہیں پتر تمہیں تھی، مذہب ہو تو ایسا ہو جہاں سے ملتا پیسہ ہو۔ پیسے والے کو لوگ سردار بناتے ہیں۔ تو جو سردار تھے وہ بولے، پیسے والے بولے، ان کے خلاف بولے۔ جب حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو لوگ کہنے لگے مالدار ہم ہیں، اس کے پاس مال نہیں، اس کو بادشاہ کیوں بنا دیا گیا؟ تو قول فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا اللہ نے اس کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علمی طور پر اور جسمانی طور پر قوی انسان ہے، بڑے علم والا ہے، اور قوم کا رہنما علم والا ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس کو عظمت و شان مصطفیٰ کا پتہ نہ ہو، یاد رکھنا، وہ جاہل ہوتا ہے۔ چاہے وہ کسی ملک کا صدر ہو،
چاہے انگریزی بولتا ہو، 100 زبانیں بولتا ہو، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ علیہ السلام سے، وہ جاہل ہے۔ علم والا تو شان مصطفیٰ سمجھتا ہے، علم ہوگا تو شان مصطفیٰ سمجھے گا، علم نہیں تو شان مصطفیٰ نہیں سمجھ۔ اسے پڑھائی نہیں ہے بیچارے نے، اسے پڑھائی نہیں ہے شان مصطفیٰ کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ نبی اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی شان میں ایسا لفظ بولنا جس میں نقص کے معنی آتے ہو وہ بھی کفر ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ نبی اللہ علیہ السلام کے بال کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ وہ علم نہیں ہے، اس کو ڈگریاں کیا کرنی ہے یونیورسٹی پنجاب کی یا کیڈمٹ میری کالج کی، وہ کیا کرنی ہے ہم نے؟ علم وہ علم ہوتا ہے جس میں اللہ کی عظمت اور نبی اللہ کی عظمت ہو، وہ علم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو چنا گیا ہے علم کی بنیاد پر۔ علم والا ہونا چاہیے، سردار علم والا ہونا چاہیے، جاہل سردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی دیہات اور گاؤں اور صوبے ہیں وہاں جتنے بھی سردار ہیں ان کی 98% تعداد ان پڑھوں کی، نماز نہیں آتی ان کو۔ میں ایک پنڈ گیا تو میں نے کہا مجھے نماز میں سناتا ہوں، میں سناؤں آپ بھی سناؤ۔ لوگوں نے نماز سنانا شروع کر دی۔ میں نے کسی کو روکا نہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ اگر میں نے ایک کو روکا دوسرے نہیں سنائیں گے، میں ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے، کہنے جناب یہ ہمارے نمبردار ہیں، یہ ہمارے نمبردار ہیں، ان سے بھی سن لو۔ میں یار یہ نمبردار تو بڑا ہوتا ہے آدمی، تو یار ناراض نہ ہو جائے، یعنی سر میں سناتا ہوں، میں سناؤ۔ تو نمبردار مجھے سناتا ہے سبحانک اللہ، کہنا ہے سبحانک اللہم بابے حمدے کا، بابے اور بابے حمدے کا، وتبارا قسموں کا، وتعالی یدوں کا، ولا الہ غیرہ۔ یہ نمبردار سنا رہا ہے اور پنڈ کا نمبردار ہے، اور لوگ اس کو نمبردار کہہ رہے ہیں جس کو پتہ نہیں بابا حمدہ ہے کہ بابے حمدے کا ہے۔ میں نے کہا یار میں پھر آؤں گا اسے پریکٹس کریں گے اس کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا ان کو، میں نے کہا ابھی میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو ان کے خطیب صاحب سے بات کروں گا، طریقے سے ہوتی ہے نا بات۔ میں نے مولانا آپ مجھے بتاؤ آپ کتنے سال سے یہاں خطیب ہو یا امام ہو یا مدر جو بھی ہو، آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے آپ کو بتائیں، کتنے سالوں سے یہاں کام کر رہے ہو؟ کہتے مجھے 15 سال ہو گئے۔ 15 سال ہو گئے تو لوگوں کی نماز بھی صحیح جو کرا سکا وہ امامت کے لائق ہے؟ وہ کیوں امام بنا ہوا ہے؟ امام تو اس کو ہونا چاہیے جو تقدیریں بدل دے، کایا پلٹ کے رکھ دے، ذہن و ضمیر کے اندر نور پیدا کر دے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے جب دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب چاہیے تو یہ تھا کہ قوم کے سردار کہتے اے اللہ کے پیارے محبوب بندے جو کہو گے مانیں گے، کیوں کہ 40 سالہ زندگی آپ کی ہمارے سامنے ہے، آپ بہت اچھے با کردار آدمی ہو، آپ کی گفتگو اچھی ہے، آپ کا ملنا اچھا ہے، برتنا اچھا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، آپ شرافت کے پیکر ہو، حسن اخلاق کے پیکر ہو، اب بہت اچھے آدمی ہو۔ لیکن ہوا کیا، جب نوح علیہ السلام نے پیغام سنایا تو کہنے لگے ما نراک الا بشر مثلنا، تو کیا ہے ہمارے جیسا انسان ہے، آگے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ جواب دیا سرداروں نے، تھے وہ کون؟ کفروا الذین کفروا، کافروں کے سرداروں نے، کافر سرداروں نے کہا ما نراکا، ہم تجھے نہیں دیکھتے الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ کرو بات، انبیاء کو کون کہہ رہا ہے؟ بشر۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، صدیق اکبر تو نہیں کہہ رہے، عثمان غنی تو نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ الذین کفروا، کافر کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 100 دفعہ قرآن پاک کو پڑھ لیجئے۔ میں نے کئی دفعہ پڑھنے کے بعد یہ کلکوین اس کا نکالا ہے، 4 ہیں جنہوں نے انبیاء کو بشر کہا ہے، 4 only 4۔ اللہ نے کہا میں بشر بنانے والا ہوں۔ نمبر 2، انبیاء نے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے کہا ہمیں کچھ غیر نہ سمجھو، انما انا بشر، کافروں سے کہا ہم تمہارے جیسے انسان ہیں۔
نمبر 3 شیطان نے کہا انبیاء کو بشر، نمبر 4 کافروں نے کہا انبیاء کو بشر۔ اللہ نے فرمایا، انبیاء نے فرمایا، شیطان نے کہا اور کافروں نے کہا۔ اب جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، وہ ان چاروں میں کیا ہے یہ مجھے بتا دو۔ اب جو انبیاء کو بشر کہتے ہیں وہ بتائیں وہ کن کن میں شمار ہوتے ہیں؟ وہ الہ ہے، وہ رسول ہیں، وہ شیطان ہے، کافر ہے؟ کون ہے وہ؟ پورے قرآن پاک میں کسی بھی ایمان والے نے انبیاء کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ تو جو کام کافر کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں آپ میں اور آپ؟ جو شیطان کام کرتا ہے لوگ کیوں کرتے ہیں وہ کام؟ جو انبیاء نے کہا ان کا کیوں اپنا حق چھینتے ہیں؟ جو اللہ نے کہا اس کے مقابلے میں کیوں کھڑے؟ یہ تو کافر کہتے ہیں۔ کافروں نے کہا ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا بشر۔ اچھا، اور وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، اور جو تمہارے پیروکار ہیں، جو تمہارے فالورز ہیں، اراذلون، یہ ہمارے معاشرے کے کمینے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں۔ مومن کو ذلیل کہنا کافر کا کام ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے ایمان والوں کو ذلیل کہا، اور خالق نے کیا کہا؟ سنو رب کیا فرماتا ہے، سورۃ المنافقون، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، 63 نمبر سورت ہے، 28 نمبر پارہ ہے، اور آیت مبارک نمبر ہے 8، 23واں پارہ 63 نمبر سورت اور آیت نمبر، کچھ تو یاد رکھو، پارہ نمبر، سورت نمبر 63، آیت نمبر 8۔ اگین ونس اگین، پارٹ نمبر 28 چیپٹر نمبر 63 ورس نمبر 8۔ نو ریپیٹ جی سنو، کون سی؟ پھر سنیں، 28واں پارہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، پارٹ نمبر 28 چیپٹر نمبر 63 ورس نمبر 8۔ جی کاشف، سورت کا نام کیا ہے؟ المنافقون۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت والا اللہ جل شانہ، سب کہیں اللہ، عزت والا اللہ، عزت والا اللہ، کون ہے؟ اللہ عزت والا، وَرَسُولِهِ وَلِرَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے۔ اللہ، نبی، اولیاء یہ عزت والے ہیں، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے یہ عزت والے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کافر؟ کہتے ہیں نبی اللہ آپ کے پیروکار کمینے اور ذلیل ہیں، اراذلون، ہمارے معاشرے کے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کن کو ذلیل کہا؟ مومنوں کو۔ کن نے کہا؟ کافروں کو۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کبھی کسی مومن کو ذلیل نہ کہنا، یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ مومن کو ذلیل کہنا کافروں کا شیوہ ہے۔ مومن تو بھائی ہوتا ہے مومن کا۔ سورۃ الحجرات 10 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں۔ اور سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، مومن عزت والا ہوتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کہنا چاہیے، اس کو ذلیل نہیں۔ اور ابھی جو آپ حدیث سن رہے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کا سفر کر کے جاتے ہیں، مدینہ سے مصر جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے مصر جا رہے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے، اور راوی ہیں عقبہ بن عامر، اور خود ہی راوی ہیں ابو ایوب انصاری، اور دوسرے راوی سے سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے کسی عمل پر جو اس کی رسوائی کا باعث بنے، اس کو نشر کرے گا،
وہ بندہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ ایسا کسی مومن کا عمل جس سے اس کی رسوائی کا خطرہ ہو، اس پر پردہ ڈال دینا یہ مومن کی شان ہے، اور جو کسی مومن کے ایسے عمل پر پردہ ڈالے گا جس سے اس کی رسوائی کا خطرہ ہے، اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پردہ ڈالنے والے کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس حدیث کو سننے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری اس دور میں اونٹ پر سفر کیا، مدینہ منورہ سے مصر گئے۔ اللہ، جنگلات، ریگستان، دریا، نہریں، خوفناک راستے طے کر کے ایک حدیث سننے کے لیے مصر کی طرف گئے تو عقبہ بن عامر فرمانے لگے کہ یار تو بھی تو اس کا راوی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں راوی ہوں، پر دل چاہا تھا تجھ سے سننے، ایک اتنی حدیث، عظیم حدیث سننے کے لیے اتنا سفر کیا ہے اور نہ کھایا ہے نہ پانی پیا ہے۔ کہا کچھ اور کہا، فرمایا نہیں صرف یہ سننے کے لیے آیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کی تو بڑی شان ہے، اوہ بڑا اس کا مقام ہے، اس کو کبھی ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں مومن کی عزت بنی ہو وہاں اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور جو انسان کسی مومن کو ایسی جگہ ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بھی وہاں ذلیل ہوگا جہاں اسے جس کی عزت بنی ہوئی۔ اگر میں چاہتا ہوں میری عزت بنی رہے تو مجھے بھی لوگوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کافر جو تھے وہ تو کہتے ہی تھے کہ یہ مومن جو ہیں یہ کمینے ہیں، اور کافروں کا بڑا اثر ہے مسلمانوں پر، کافروں کا بہت اثر ہے مسلمانوں پر۔ کیا اثر ہے؟ کافر کہتے تھے کمی کمین، کمی کمین، جاؤ دیہاتوں میں دیکھو، کہتے ہیں نیچ ذاتیں، کمی کمین، ترخان، لوہار، موچی، پینجے، جلائے، کہتے ہیں کمینے، یہ کمی ہے۔ یہ سب میرے دوستوں علم کی کمی ہے۔ دیہاتوں میں کوئی عالم دین ہوگا جو صحیح بات کرتا ہوگا، ڈرتے ہیں سرداروں سے، ڈرتے ہیں نمبرداروں سے کہ چھٹی نہ دے دے۔ دین بٹتا چلا جا رہا ہے، سچ بولنے والے بول نہیں سکتے، اور جو سچ بولتا ہے غلغلہ اسی کا انشاءاللہ۔ انتہائی واجب الطاعت پیارے میرے دوستو، اگر میں آپ کو سناؤں گا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ہیں ان کو کمینے کہتے ہیں، اور یہ کمینہ کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اب سنو، ترخان کہتے کمی ذات۔ نوح علیہ السلام ترخانہ کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے نوح علیہ السلام، تو اپنے آباء و اجداد کی وہ دیکھو بات یاد رکھی ہے کہ ان کو ان کے ماننے میں کمینہ کہا ہے کہ ان کو جو ترخانہ کام کرتے ہیں وہ کمینے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نبی اللہ کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علم نہیں ہے، صرف پیسہ ہے، پیسے کے زور پر پنڈ کے سردار بنے ہوئے ہیں، علم نہیں ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام لوہارا کام کرتے تھے، زرے بناتے تھے، اور لوہار کو کہتے کمی کمین کو، نیچ کو، چوٹیاں کو، اور یہ تو نبی اللہ کام کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے کپڑے بنے ہیں، بفندگی کی ہے، لکڑی کام کیا ہے، تجارت کی ہے، لوہارا کام کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دیہاتوں میں تعلیم نہیں ہے، نہ لوگ تعلیم لینا پسند کرتے ہیں، نہ تعلیم نشر ہونا پسند کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سرکار اسمبلیوں میں گئے، سب چلے گئے قبروں میں، ہم نے بھی چلے جانا ہے،
اپنی اپنی باری پر ہر کوئی جا رہا ہے، لیکن بڑے بڑے سرداروں نے، جو اسمبلیوں کے بڑے بڑے سردار جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، اپنے دیہاتوں میں علم کو پنپنے نہیں دیا۔ اگر علم پن پاتا ہے تو پھر سرداریاں ختم ہو جاتی ہیں، علم تقاضا کرتے سچائی کا، حقائق کا۔ انبیاء سارے عالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے کوئی نبی بے علم نہیں ہوا، انبیاء کو علم کے نور سے منور کر کے بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام، ان کے پیروکاروں کو لوگ کہنے لگے کہ یہ کمینے لوگ ہیں، مومن کو کبھی کمینہ نہ کرے۔ اگر لڑائی بھی ہو جائے نا کسی سے، کبھی نہ کہا ایسا کمینے ہیں، کبھی نہ کہے، اس کا نام لے لے، اس کو بے ادب کہہ لے، بدتمیز کہہ لے، لیکن کمینہ نہ کہے۔ کمینہ کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے مومنوں کو۔ غصے میں آدمی کہا جاتا ہے نا کہ غصے، تو غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتاؤ صحابہ کرام پہلوان کون ہے؟ انہوں نے معمول کے مطابق سوال کا جواب دیا، پہلوان وہ ہے جو اکھاڑے میں اپنے مقابل کو گرا دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دیتا ہے، جو غصے کو پچھاڑے وہ پہلوان ہے۔ اور غصے میں آدمی کو اپنی عقل کنٹرول کرنا چاہیے، نہ ماں کا لحاظ کرتا ہے، نہ باپ کا لحاظ کرتا ہے، نہ محسنین کا خیال کرتا ہے، نہ بڑوں کا خیال کرتا ہے، چھوٹوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ تعلیم جو ہے بڑی ضروری ہے۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مولا میں دن رات ان کے پاس گیا ہوں۔ دیکھو میں آپ کو بات سناؤں، جو نبی سخت تھے، جلالی، ان کو کچھ اور کہا، جو جمالی ہیں، کمالی ہیں، رحمت ہے، ان کو کچھ اور کہا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانا ہے اپنے بھائی کو لے کر، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنی ہے جلالی بابا، تم جلالی میں بات نرمی سے کر رہی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، کمال محبتوں والے ہیں، ان کو فرماتے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیارے نبی علیہ السلام آپ جمالی جمال، کمالی کمال، اتنی رحمت ہیں، ان کافروں سے، منافقوں سے جنگ کریں۔ جلالی کہتے نرمی، اور حضور تھوڑا سا کیا بات ہے، ہمارے آقا سے اتنے رحیم و کریم ہے، اللہ کو بھی پہنا، اللہ کو کہتا ہے وہ بھی پکڑے ان کو، کیا واہ 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 کیا شان مصطفیٰ ہے، واہ واہ کیا شان مصطفیٰ، واہ واہ اسلام کا نور ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے دن رات، ربی اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ اس لیے دائیوں، دعوت دینے والوں، دیکھو انبیاء کیا کر رہے ہیں، دن رات دعوت دیتے ہیں۔ ایک دن دعوت دینی، 6 دن سوئے رہے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، پورے 7 دن، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، پورے 7 دن، ڈے اینڈ نائٹ۔ The only prophet Noah alayhi salam is working for the sake of Allah, not for money. He's conveying the message of Allah to the people. Allah is one. یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ ایک ہے دن رات، اور فرماتے ہیں مولا میں نے دن رات ان کو کہا، اور مولا میں نے اعلانیہ بھی کہا، اور میں نے آہستہ بھی کہا، اور مولا کریم میں نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آگے سے کہنے لگے اچھا وہ لوگوں، وہ ان کی بات نہ ماننا، یہ ہمارے خداؤں سے میں دور کر رہے ہیں۔ کہا میں تم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش کا انتظام کر رہا ہوں، جب تم
توبہ کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے شراٹے دار بارش برسے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں مال دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، آؤ اللہ کی راہ میں۔ کہتے نا 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 لوگو، قالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے خدا کو نہ چھوڑنا۔ تو آگے سے یہ کہو اللہ اکبر۔ باقی انشاءاللہ دینا نیکسٹ فرائیڈے۔ بشرط زندگی صحت، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھتا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔